بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، بہت سے لوگ بچیوں کے رشتے کے معاملے میں سخت پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچیوں کی عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے، پڑھی لکھی بھی ہیں، حسین و جمیل بھی ہیں، کسی طرح کی ان میں کمی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا۔ اگر کوئی آتا بھی ہے تو ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا کریں، دعاؤں کی بھی درخواست کرتے رہتے ہیں، نیک لوگ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، عاملوں کے پاس بھی جاتے ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ تو پریشانی جیسے جیسے ان کی بچیوں کی عمر بڑھتی ہے، اسی طرح ان کی پریشانی بھی بڑھتی رہتی ہے۔ تو اب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے نیک اور صالح رشتے کے لیے ایک مجرب عمل ہے، اس میں تھوڑی سی محنت تو ضرور ہے، لیکن کسی چیز کے حصول کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ اب دنیا کے لیے کتنی محنت ہم کرتے ہیں، روزی حاصل کرنے کے لیے روزانہ ہم 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے محنت نہیں کرتے، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر دوسرے ممالک میں نہیں جاتے، کئی سال وہاں گزر جاتے ہیں، کتنی محنت ہے۔ اگر اس کام کے لیے بھی محنت کی جائے تو اس کا فائدہ ضرور ہے۔ اب اس کام کے لیے جو محنت ہوگی اس کا ثواب بھی ملے گا، کام بھی ہوگا، اور اللہ بھی خوش ہوگا کہ ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میری طرف یہ متوجہ ہو گئے۔ اور اللہ کی غیرت تو یہ تقاضا نہیں کرتی کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے۔ دنیا والے بھی عطا کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، بار بار جب وہ مانگتا ہے۔ جب اللہ سے بار بار مانگیں تو پھر تو ناامیدی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کے لیے محنت میں نے اس لیے کہا کہ یہ وظیفہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے پہلے جب مرضی کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھی وہیں بیٹھے بیٹھے کریں، آپ نے سونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یہ وظیفہ بچی جس کی شادی ہے وہ خود بھی کر سکتی ہے، اس کے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر یہ دونوں کریں، ماں باپ بھی کریں اور بچی بھی کرے تو اور زیادہ فائدہ ہے۔ تو اسی طرح صرف بچی کے لیے ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے، ایسا بیٹا ہے آپ کا، اس کی شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ ماں باپ دونوں ہی نہیں کرتے تو ان دونوں میں سے ایک کرے، یا دونوں کریں، اور تینوں کریں تو سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ مختصر اور آسان ہے، یا ودود یا لطیف۔ یہ 2 مبارک نام ہیں اللہ کے، ان کو آپ نے 1111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن ہے مختصر، اتنا ٹائم نہیں لگے گا، آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ مسلسل 41 دن کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ اب ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جو بچیوں کے ایام والے دن ہوتے ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی نہیں چھوڑنا، ان دنوں میں بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ ان دنوں میں آپ وظیفے کے طور پہ یہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ تلاوت ہے وہ نہیں آپ کر سکتے، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، لیکن وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی آیت آپ وظیفے کے طور پہ پڑھ کر سکتے ہیں، تلاوت کے
نظریے سے وہ نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس میں ناغہ بھی نہیں کرنا۔ 40 دن کا یہ وظیفہ ہے، اور 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ کوئی نیک اور صالح رشتہ آ جائے گا۔ بچی اگر کر رہی ہے اس کا رشتہ آ جائے گا، بچہ اگر اپنی شادی کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہے اس کا رشتہ بھی 40 دن کے اندر اندر ضرور آ جائے گا۔ یہ اتنا مجرب قسم کا اور طاقت والا وظیفہ ہے، جو اس معاملے میں پریشان ہیں یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اللہ رب العزت اس میں ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ کام ہو گیا۔ اللہ اس لیے اس مبارک وظیفے کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔